بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو قرآن کا کانٹیکسٹ ہے نا جی، وہ تو اہل بیت کو ہی خطاب کر رہا ہے نا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو۔ لیکن اس میں اب حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے سیغے آتے ہیں مونس کے، اور بیچ میں یہ ایک مذکر کا سیغہ آتا ہے اور ڈومیننٹ اس اعتبار سے۔ شیعہ اس معاملے میں غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسپیسیفکلی اس کو کانٹیکسٹ، قرآن کے کانٹیکسٹ کے ساتھ نہ دیکھیں، یہ ایبسولوٹلی دیکھیں، یہ اہل بیت کی شان میں، اس میں اہل بیت سے مراد پنج تن پاک۔ ان کی آدھی بات تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی مراد ہے، لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ شیعہ کے لیے پھکی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اگر اہل بیت ہیں تو سیدہ ختیجہ کیوں نہیں اہل بیت؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت ختیجہ کی جو شان ہے وہ تو کسی اور نبی علیہ السلام کی بیوی، آپ نے فرمایا اگلے زمانوں میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے اور مولا علی نے روایت کی ہے کہ اگلے زمانوں میں بہترین عورت جہان والوں میں مریم اور ہمارے زمانے میں ختیجہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ختیجہ کو تو سب سے اوپر اپ لفٹ کر دی، تو وہ اہل بیت میں اس طرح تو ان کو پنج تن پاک میں تو ذکر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اہل بیت تو ہیں۔ باقی جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم میں کہ جو مولا علی کو، مولا حسن کو، حسین کو، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو ایک چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس میں تو اہل بیت یعنی یہ چار ہستیاں بھی ہیں، تو ہم دونوں کو ہی اہل بیت مانتے ہیں۔ آیت تطہیر میں دونوں ہی شامل، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس نمبر 63۔ کیوں ایسا خطاب ہے؟ 25 مرتبہ مؤنث کے صیغے آئے ہیں، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33۔ 25 مرتبہ آیت تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے، مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب، اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو۔ قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بصرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں، ابھی ہوا پر بصرے کا رخ نہ کیجئے، قرآن کی آیت پڑھیے، گھر میں رہو، اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں، وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں۔ یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں، اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو، نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے، کیا معیار اختیار کرنا چاہیے۔ تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے دو طرح کے ارادے ہیں، ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے، حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو۔ ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں، تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو، یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ جیسے اس جگہ ہے، میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں، جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجئے گا، عربی گرامر کنسلٹ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن علامہ نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے؟ عوام سے یہ جدا ہو گئے یا نہیں؟ بھئی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز شب پڑھیے گا، ان کا میرا ذمہ ہے، میں جانتا ہوں ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی، یہ ہے التفات۔
پروردگار یا ایھا النبیو قل لازواجکا، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، اور اس کے بعد ایک دم روح سخن بدلا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو اس طرح دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے۔ اگر اللہ دور رکھنا چاہتا ہے تو اب تک کیوں کہتا رہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو؟ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تم سے جب کہہ رہا ہے تو ارادہ تشریعیہ ہے، اور جب کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی چاہت پوری نہ ہو۔ اللہ نے جب چاہا آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا، جس نے مانا وہ سعادت مند، جس نے نہیں مانا وہ رجیم العین۔ اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت کو طہارت بخشے گا تو اس نے بخش دیا۔ اب انہیں کوئی مانے معصوم سعادت مند، نہ مانے تو لعین و رجیم۔ آپ کو ہر روز ہر آن نئی زندگی ملتی ہے اور ہمیشہ ملتی رہے گی اگر زیادہ ولایت پر رہیں گے۔ ہمیشہ زندگی ملے گی۔ زندگی خدا سب کو دیتا ہے، جو زیادہ ولایت پر ہو اسے ہمیشہ ہر آن بہشت کی زندگی ملتی ہے، جو زیادہ ولایت پر نہیں رہتا اسے ہمیشہ ہر آن جہنم کی زندگی ملتی ہے۔ یہیں پہ ایک مسئلہ اور علمی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، حل کر کے آگے بڑھوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ازواج کا تذکرہ ہے، آیت تطہیر کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ کہیں اور تھی، یہ تحریف ہو گئی ہے۔ نہیں، ہرگز تحریف نہیں ہوئی، قرآن پاک میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ آیت یہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت معلوم ہو جائے۔ جسے خود اپنے قدم کو گھر میں رکھنا ہے اسے معلوم ہو جائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنا قدم گھر میں رکھنا ہے۔ اور جو وہ ہستیاں ہیں جن کی شان یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ ان کے نفس کی زمام دست ارادہ تکوینیہ الہیہ میں ہے، اس لیے فرما رہا ہے، خدا گویا ناز فرما رہا ہے اپنے ان بندوں پر۔ نبی کی بیویوں کو کچھ احکام بتانے کے بعد ناز فرما رہا ہے کہ یہ حکم تم مانو اور دیکھو یہ ہمارے بندے کیسے ہیں، یہ بندے کیسے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے رچ کو دور رکھیں، ایسا کہ جو دور رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت یہیں پر بحثیں بہت ہیں، اعتراضات بہت ہیں، سوالات بہت ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ سب وہ منازل ہیں، میں پورے طالب علمانہ اور پورے اعتماد مودت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ وہ مسائل ہیں کہ جس سے جب چاہو مناظرہ کر لو، جب چاہو مباہلہ کر لو۔ آیہ تطہیر اتری بھی تھی مباہلے سے پہلے۔ جب حضور مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو جبرائیل لے کر آئے اور حضور نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، سب کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اپنی کسا کے دائرے میں لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کس سے خطاب ہے پیغمبر کا؟ اللہ سے، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المرسلین، معصوم، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، عارف بمقام الہی۔ ممکن ہے کہ پروردگار سے مخاطب ہو کر کوئی کمزور بات کہہ دیں؟ ممکن ہے کسی قسم کا ڈسکریمنیشن کریں؟ ممکن ہے اپنی ذاتی چاہت کو راہ دے دیں؟ ممکن ہے خدا سے کہہ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اللہم ہؤلاء، پروردگار بس یہ ہیں میرے اہل بیت،
اس کے بعد کسی بی بی نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں قصہ میں آ جاؤں؟ فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، تم زوجہ ہو، تم خیر پر ہو، مگر قصہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تفسیروں کا مطالعہ کیجئے، تفسیروں کا مطالعہ کیجئے۔ دو بیویاں آگے بڑھیں، ایک کو کہا تم خیر پر ہو مگر قصہ میں نہیں آ سکتی، دوسرے سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم خیر پر ہو۔ پڑھیے تفسیریں، حدیث کی کتابیں پڑھیے، یہ بھی نہیں فرمایا تم خیر پر ہو۔ یہ پیغمبر معصوم و عادل کیسے ممکن ہے کہ دو بیویوں کو الگ الگ جواب دے جب تک کہ دونوں کا مرتبہ الگ الگ نہ ہو؟ روایتیں پڑھیے اور سنیے، علمی، چونکہ سوالات ہوتے ہیں اس لیے جواب دے رہا ہوں۔ یہ وقت کی باطل قوتوں کے کچھ زرخرید راوی تھے جنہوں نے اس طرح کی روایتیں گڑھی ہیں کہ آیت تطہیر میں یہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں، ورنہ صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم کا نام تو سنا ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ انہوں نے کہا بس 5۔ کہا بیویاں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں عرب بیویوں کے لیے اہل کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ بیوی جب تک بیوی ہے، ابھی طلاق دے دی اس سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، وہ اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم کی گزارش کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے ہیں تم عربی نہیں جانتے؟ عرب کبھی زوجہ کو اہل نہیں کہتے، اس لیے کہ آج بیوی ہے کل نہیں ہے۔ ایسی شخصیت جو ایک لفظ سے بیگانہ ہو جائے، 2 بول پڑھ لو تو گھر میں داخل ہو جائے، ایک لفظ کہہ دو تو گھر سے باہر چلی جائے، ایسے کو اہل بیت بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت گزارش کر رہا ہوں۔ اور آگے بڑھیے، میں نے کہا آیت تطہیر سے پہلے 25 مرتبہ مؤنث کی ضمیریں ہیں، اور ایک دم سے آیت تطہیر میں آ کے مذکر کی ضمیریں ہیں۔ یہ پروردگار کا کلام ہے، یہ نحیف و لاغر و بیمار و جاہل و نادان عقیل الغروی کا کلام تو ہے نہیں کہ تقریر کرتے کرتے انرجی ختم ہو گئی، شوگر لیول کم ہو گیا، لکنت ہونے لگی، مؤنث مذکر کی ضمیریں الٹی سیدھی بیان کرنے لگے، سبقت لسانی ہو گئی، زبان کو لکنت ہو گئی، ابھی مذکر کو خطاب کر رہے تھے اب مؤنث کا لفظ منہ سے نکل گیا، نعوذ باللہ۔ کلام الہی ہے، 25 مرتبہ مؤنث کی ضمیریں آئیں، اس کے بعد مذکر کی ضمیر آ گئی۔ اس کے معنی بھی یہ ہے کہ روح سخن بدل گیا، اب تک صرف خواتین سے خطاب تھا، اب جو خطاب ہے اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ ایک بحث اور، اگر کوئی یہ بحث کر ہی لے کہ صاحب وہ صحیح مسلم صحیح ضرور ہے مگر یہ روایت اس کی ہم نہیں مانتے، وہ صحیح ہے ٹھیک ہے، وہ یہ روایت نہیں مانتے، چونکہ بعض حضرات کا اصول یہی ہوتا ہے کہ وہی مانتے ہیں جو وہ ماننا چاہتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں ماننا چاہتے، نہیں مانتے، چاہے کسی نے لکھا ہو چاہے کسی نے لکھا ہو، ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، اور یہ مزاج بدلتا نہیں، آسانی سے نہیں بدلتا، یعنی 2 4 10 20 22 23 برس ساتھ رہنے سے مزاج نہیں بدلتا۔ اب مثال دوں، مثال کی ضرورت ہے، مفسرین سے پوچھئے کہ کتنے برس تک وہ جس نے جناب آدم کی مخالفت کی تھی سجدہ نہیں کیا تھا، کتنے برس تک ملائکہ کی صحبت میں رہا تھا؟ 2 4 برس، 20 22 برس، اس کے باوجود مزاج نہیں بدلا۔ اتنی بڑی مثال موجود، اور پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب وہ ساتھ رہنے سے مزاج بدل جاتا ہے۔ بس 2-3 جملے اور سن لیں، میری بھی طاقت ساتھ چھوڑنے والی، جو کیفیت ہے سینے کی آواز کی آپ کے سامنے، پانی پی پی کے مجلس پڑھ رہا ہوں، دعا کیجئے کہ کچھ پڑھ سکوں۔ اہل کے ایک معنی تو صحیح مسلم سے میں نے بتا دیے، دوسرے معنی اہل کس کا کون معین کرتا ہے؟
نبی سے خطاب ہی کیوں تھا؟ یا ایھا النبی کیوں خطاب تھا؟ تاکہ قیامت تک واضح ہو جائے کہ نبی کا اہل اور نبی کے اہل ہونے کا معیار خدا معین کرتا ہے. توجہ رہے. اور اس کی مثال بھی میں ملکی اور سیاسی ایڈمنسٹریشن سے دوں گا. آپ کے ملک میں رازداری کتنی رہ پاتی ہے نہیں رہ پاتی ہے یہ سب تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتا ہے تو اسے حلف دلایا جاتا ہے. صرف اسے حلف دلایا جاتا ہے، اس کی بیوی کو بھی حلف دلایا جاتا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو نہیں ہے. صرف اسے حلف دلایا جاتا ہے، اور حلف یہ دلایا جاتا ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس اس ملک اور اس ملت اور اس قوم کے اسرار ہوں گے، رموز ہوں گے، سیکرٹس ہوں گے، آپ اس کے محافظ ہوں گے، آپ اس کے جواب دہ ہوں گے، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ وزیر اعظم امور مملکت کے رموز اپنی بیوی سے بھی بیان نہیں کر سکتا. اس کے معنی ہے کہ بیوی اس منصب کے تعلق سے اس کی اہل نہیں بنی. اہلیہ ہے، اہل نہیں ہے.